اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو اس کی لاش ہلنے لگی۔ اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے، سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ ابھی زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے او میرے بھتیجو، یہ زندہ نہیں ہے بلکہ اس کی تو قبر کا عذاب ابھی سے شروع ہو چکا ہے، جلدی کرو اس کو چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن ہیبہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، جو میرا چچا بھی ہے، میرا سسر بھی ہے، یعنی میری بیوی فاطمہ کا وہ باپ ہے، جب میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کر اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان وہ شخص تھا جس کا رنگ سفید تھا، گال اس کے سرخ تھے، آخر کار کالا ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے ولید کے کفن کی گرہ کھول کر دیکھا، اس کا چہرہ بھی قبلہ سے ہٹ چکا تھا، سیاہ ہو چکا تھا۔ پھر میں نے سلمان کے کفن کو کھولا، اس کا چہرہ بھی قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی، عمر بن عبدالعزیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب خلیفہ بنے تو بڑا عجیب خطبہ دیا، فرمانے لگے اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا مجھے شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان اٹھی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، 4-5 سال کے بعد ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا روب و دبدبا ہے بنو امیہ کا کوئی ان کے سامنے سر اٹھا نہیں سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظلم کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں کوئی مظلوم نہ بچا۔ خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں ہمارے، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئیں، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے آپ کو اپنے سارے حق معاف کر دیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے، مصلے پہ روتے روتے وہیں سو جاتے اور مصلے پہ روتے روتے وہیں سے اٹھتے، اور پھر اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر کے 3 بر اعظموں کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں، امی جان ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا جی تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں گندم کے ڈھیروں کی طرح۔ کہا امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، عید آ گئی ہے۔ کہا فاطمہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج
اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاؤں گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ کو، اپنے غلام کو، ہاں بھائی ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ ملبوسات سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکی، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا جسموں پر پرانا لباس ہے۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئیں۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی نہیں لے کر دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ تھے، وہ آپ سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے باپ نے قومی خزانے سے بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیش کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا پہنتا ہے۔ اس کی بیوی، اس کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے 8-10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے۔ ارے میرے بھائی تو 2 ٹکے کا بھی نہیں رہا، اگر تم نے 50 لاکھ کی گھڑی سے خود کو بڑا بنا لیا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو، برانڈڈ۔ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو اللہ کی قسم تمہاری گھڑی، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں تمہاری ذات اونچی نہیں کر سکتی۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی امیر المومنین خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درم بھی آپ کا حق نہیں ہے کہ لے کر آپ انگور ہی کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے فاطمہ میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، صاحب اقتدار اپنی جگہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ گسوٹ میں لگا ہوا ہے، اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ دنیا بڑی خسارے کی جگہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے پہنچاؤ تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔